آپ دیکھتے نہیں, میں نے بڑی دفعہ دیکھا حضرت جی, اور میں بڑے بندوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ کبھی کچہری بھی نہیں گئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنی موٹر سائیکل پہ اسٹیکر لگایا ہوا ہے یہ گاڑی پہ, ایڈوکیٹ ADVOCATE. پھر اسٹیکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس والے نہیں روکتے بھائی, وکیل جان ڈے نو جان ہی دے. تو میں کہتا ہوں پتر اگر ADVOCATE میں اثر ہے تو پھر قربان جاؤں, پھر اللہ ہمیں کتنا اثر ہوگا, پھر اللہ ہمیں کتنا پھر اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا, پھر اس نام مبارک میں کتنا اثر ہوگا. اسی طرح میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور بیچارے نے اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا ہے, لیکن انہوں نے بھی اسٹیکر لگایا ہوا پریس, PREES پریس, اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا. میں بڑوں کو جانتا ہوں, پڑھا ہی کوئی نہیں, اسٹیکر انہوں نے بھی لایا پریس. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس والے ناکے پہ نہیں روکتے, کیوں؟ وہ پریس دی گڈی ہے, لانگی جائے. تو میں کہتا ہوں یار اگر PREES میں اثر ہے تو پھر اللہ ہمیں کتنا اثر ہوگا. اس لیے پتر آج وقت ہے پکا لو اس نام پاک کو. یہی امام علی مقام امام حسین کا دیا ہوا سبق ہے امت کو, یہی حضرت 72 کا سبق ہے, یہی 72 کا طریقہ تھا اللہ کا ذکر. میں دیکھیے نا, اصل میں اب ایشو یہ ہے کیونکہ 3 کیمرے لگے ہیں, بات کو اگر بیچ میں سے کاٹا جائے تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں بنتی ہے. اب دیکھیں نا, کل 10 محرم الحرام تھی, تو ہمارے کھاتے میں رجی سبیل اور لنگر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ اگر میں سبیل کی بات کروں تو کربلا والوں نے تو 10 محرم کو پانی پیا ہی نہیں تھا, ان پہ تو پانی بند تھا. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم بھی نکل پیتے, لیکن ہم نے کہا نہیں, انہوں نے ہمارے امام پاک پہ پانی بند کیا, ہم امام پاک کی یاد میں جگہ جگہ پانی لگائیں گے اور ان کو تڑپائیں گے بھی اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھو تم نے ہمارے امام پاک پہ پانی بند کیا, دیکھو ہم ان کی یاد میں جگہ جگہ پانی لگائے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات حضرت جی, یہاں کل لنگر تھا, کھانا بھی ان پہ بند تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی کل کھانا نہ کھاتے, کہ بھائی کھانا تو ان پہ بند تھا, لیکن ہم نے کہا اچھا تم نے اہل بیت اطہار کو بھوکا رکھا, ہم ان کی یاد میں ہر ایک کو کھانا کھلائیں گے. بدر ہے یہی ہے نا اہل سنت کا نظریہ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت جو کام یزیدیوں نے کیے نا, پانی انہوں نے بند کیا, ہم نے پانی لگایا, کھانا انہوں نے بند کیا, ہم نے کھانا لگایا. لیکن جو حضرت جی امام حسین نے کیا وہ تو ہم نے کیا ہی کوئی نہیں. کل بھی انہوں نے تو فجر کی نماز بھی اذان جماعت اور اقامت کے ساتھ پڑھی تھی حضرت. انہوں نے تو صبر کیا, انہوں نے تو سجدہ کیا, انہوں نے تو تلاوت کی, اور وہ بھی نیزے پہ کی حضرت. جو کام یزیدیوں نے ان کے ساتھ کیے, ٹھیک ہے جی, پانی بند کیا, ہم نے پانی لگایا. تو نے پانی بند کیا, ہم ان کی یاد میں جگہ جگہ پانی لگائیں گے. تم نے اہل بیت اطہار کو بھوکا رکھا, ہم ان کی محبت میں لنگر بانٹیں گے. ٹھیک ہے یہ ہو. لیکن حضرت جی یہ دونوں کام اس طرف سے ہوئے, اہل بیت نے نہ پانی پیا نہ انہوں نے کھانا کھایا, پیاسے بھی تھے بھوکے بھی تھے. انہوں نے جو کیا وہ تو نہ آپ کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں. حضرت کربلا کا سبق اور درس تو بھول گئے ہم حضرت. جو کربلا کی جان ہے, جو کربلا کی شان ہے, جو کربلا کی آن ہے, جو کربلا کا سارا کچھ ہی, وہ تو امت نے چھوڑ دیا. امت نے بس حضرت جی پانی پہ اور امت نے کھانے پہ اکتفا کر دیا. میں نے حضرت جی وہ 10 محرم کو صبح نماز پڑھی ہے, کوئی نمازی بڑے تو نہیں تھے اس دن یار, سارے آتے بھائی 10 محرم الحرام ہیں جی, امام علی مقام میدان کربلا, اذان بھی ہوئی, اقامت بھی ہوئی, امام صاحب نے جناب جماعت کے ساتھ میدان کربلا میں فجر کی نماز پڑھی. یزیدیوں نے آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہے. میرا سوال صرف یہ ہے, پانی تھا حالا پانی انہوں نے نہیں پیا, کھانا تھا حالا کھانا انہوں نے نہیں کھایا, انہوں نے تو نماز پڑھی, نماز پہلے ہونی چاہیے تھی, باقی بعد میں ہونا چاہیے تھا سارا کچھ. پانی تو انہوں نے پیا ہی نہیں. اگر میں بیٹا یہ نہیں کہہ رہا اللہ مجھے معاف کرے آپ نے پانی کیوں لگایا, آپ کو نہیں لگانا چاہیے تھا, اگلے سال خبردار اگر کسی نے پانی لگایا اللہ معاف کرے, میں خود لگاتا ہوں. وکری بات ہے, میں نے کبھی شو نہیں کیا, جہاں سبیل لگی ہے میں کہیں وہاں جا کے, میں نے کبھی سیلفیاں نہیں بنائی, ہوئی مصباحی نے سبیل لائی, ہر سال لگتی ہے, کھانا بھی پکتا ہے.
وکری بات ہے میں کبھی وہاں جا کے میں نے سیلفیاں سلفیاں نہیں چڑھائیں کہ یہ میں لائی یہ سبھی، بس بچے ڈیوٹی کر دیتے ہیں الحمدللہ، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں بیٹا اگر آپ صرف پانی لگا کے یا آپ کھانا بانٹ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا، تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں پتر پانی انہوں نے تو پیا ہی نہیں تھا، یہ تو ہماری محبت ہے کہ ہم نے کہا تم نے پانی بند کیا ہم اس دن پانی لگائیں گے، انہوں نے تو میرے بچوں کھانا کھایا ہی نہیں تھا، وہ تو بھوکے تھے حضرت، لیکن ہم نے کہا تم نے اہل بیت اطہار کو بھوکا رکھا، ہم ان کی محبت میں ایک ایک کو کھانا کھلائیں گے، وافر کھلائیں گے، پیٹ بھر کے کھلائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھلائیں گے، اگر مرغی کی ہوئی تو میں مرغی پکاؤں گا، چھوٹے کی ہوئی چھوٹا پکاؤں گا، بڑے کی ہوئی بڑا پکاؤں گا، قیمے کی ہوئی قیمہ پکاؤں گا، اگر جیب نے چنوں کی اجازت دی چنوں والے پکاؤں گا، کھیر پکاؤں گا، میں جناب میٹھے چاول بناؤں گا، میں جلیبیاں بانٹوں گا، میں تم نے بھوکا رکھا خاندان نبوت کو، ہم ان کی یاد میں کھانا بانٹیں گے، لیکن یاد رکھو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے قرآن پڑھا میرے بچے، انہوں نے سجدہ کیا میرے کاکیوں، انہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھا دی، وہ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ دکھ یہ ہے کہ وہ دو کام جو انہوں نے کیے ہی نہیں، امت نے وہ کر کے سمجھا کہ ہم نے کربلا کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیے وہ تو امت چھوڑ گئی ہے، قرآن امت نے چھوڑ دیا، نماز امت نے چھوڑ دی، انداز بھول گئے ہم ان کے، بس دو ہی چیزیں رہ گئیں، سبیل، باقی بھول گئے۔ میں نہیں کہہ رہا، اقبال رو کے کہہ، اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تمہارا کیا واسطہ ان سے، تمہارا کیا تعلق حضرت تم سے ہے۔ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، صحابہ سے سوال پوچھا، فرمایا میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اب پتہ نہیں کتابوں میں نے ویسے نہیں پڑھا صحابہ میں سے کسی نے کچھ جواب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو کیا جواب عرض کیا، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ وہ بات ہوتی نا سیدہ کائنات تک آئی کہ آج اللہ کے رسول آپ کے بابا جان نے مسجد میں صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات کہتی ہیں اگر میں ہوتی تو میں اس کا جواب یہ دیتی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ دیکھا جب یہ جواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا نا کہ آپ کی سب سے لاڈلی شہزادی نے آپ کے پوچھے گئے سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ تو لکھا نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا فاطمہ کا جواب یہی بنتا تھا کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ لیکن ہے جی انداز، کل کیا سڑکوں کا حال تھا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کچھ سڑکوں پہ تھا عورتیں جس طرح تھی نکلی بھی انہی کے نام پہ تھیں، جو سڑکوں پہ تھا کل جس طرح عورتیں باہر نکلی ہوئی تھی، بس 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 ہو گئے سارے، عورتیں جو نکلی تھی کل جس طرح حالات تھے نکلی بھی انہی کے نام پہ تھی، کل تھا، اب 12 ربیع الاول کو پھر دوبارہ یہی ہوگا، پھر حضرت اسی طرح بیبیاں کتنے چلیاں جی جلوس دیکھنے، بھائی کدھر لکھا ہے عورت جلوس دیکھنے جائے؟ بھائی اس کے لیے تو مسجد میں جماعت میں شریک ہونا ہے، ایسے علماء نے منع کر دیا، گھر پڑھو، جتنا چھپ کے پڑھو گی جتنا پچھلے کمرے میں پڑھو گی اتنی اللہ اور اللہ کے رسول کو سونی لگو گی۔ جلوس دیکھنے کے لیے عورت کو کس نے اجازت دے دی باہر آنے کی؟ یا پہاڑیاں دیکھنے کے لیے کس نے عورت کو اجازت دے دی باہر آنے کی؟ اور جن کے نام پہ آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے، اور ہم انہی کے نام پہ حضرت کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور حضرت جی اللہ معاف کرے، ہم نے تو زندگی اس طرح نہیں نا گزاری جس طرح انہوں نے کہا تھا، ذرا ان کا جانا بھی سننا۔ نبی پاک علیہ السلام جب وصال کا وقت آیا، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، آپ نے سیدہ کائنات کو ایک بات بتائی، مسکرائیں، پھر ایک بات روئیں، پھر ایک بات بتائی، مسکرائیں۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، رو پڑی۔ پوچھا پھر مسکرائی کیوں؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ تو سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے مجھے ملے گی جا کے، اس پہ مسکرائی۔
اب سیدہ کا تو انتظار رہا، وہ جو 6 ماہ تھے وہ انتظار کے تھے، سیدہ کائنات نے انتظار کیا کب وہ ویلا آئے، کب وہ وقت آئے، وہ انتظار تھا۔ اس لیے لکھا ہے آپ علیل بھی رہتی تھی، طبیعت بھی تھی، اور یہ نہیں کہ عمر مبارک بہت زیادہ، 28 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی عمر مبارک سیدہ کائنات کی کتابوں میں 28 سال لکھی ہے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی حضرت سیدہ اسما بنت امیس، انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ اے اسما اب تو نے جو ہے نا وہ فاطمہ کی خدمت میں رہنا ہے، کیونکہ میرے محبوب کی سب سے لاڈلی شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ یہ تو پتہ نہیں حضرت جی سنی کیوں چپ کر گئے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں صحابہ پہ کیا کیا بھونک رہے ہیں حضرت جی، بولتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی آگے سے ان بچوں کو بتاتا ہی نہیں ہو پتر یہ کیا سن رہے ہو۔ وہ وہاں تو پیار تھا، وہاں تو محبتیں تھی آپس میں، اور یہ کتابوں میں میرے بچوں لکھا ہوا ہے، دیکھو نا یہ بچے 2 بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کبھی کچھ اس طرح ہوتا نا کہ شہزادے مل نہیں رہے، حسنین کریمین مل نہیں رہے، ہو سکتا ہے آپ کے بھی ادھر گاؤں میں کبھی اس طرح ہوتا ہو، بچہ نہیں مل رہا، تو جو نکلتا ہے نا بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، تو ذہن میں 3-4 گھر ہوتے ہیں، پہلے اتھے ویکھاں گا، اگر اتھے نہ ہویا پھر اتھے ویکھاں گا، اگر اتھے نہ ہویا تو پھر اتھے ویکھاں گا، اتھے ہویا تو پھر اتھے ویکھاں گا، ہم اسی طرح نکلتے ہیں نا۔ یا اگر کوئی ہمیں بھیجے، امی بھیجیں، چھوٹا بھائی نہیں مل رہا بہن، تو امی جاتے ہیں کہیں گے کہ پہلے رشید ال ویکھیں، پھر مید ال ویکھیں، پھر خالہ وال ویکھیں، پھر ماموں وال جائیں، پھر پھپھو وال جائیں، تو میں نے امید ہے کہ اتھے تے مل ہی جائے گا، ہم اس طرح نکلتے ہیں۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کبھی حسنین کریمین نہ ملتے تو کبھی اس طرح کی آواز نہیں آئی تھی کہ عثمان غنی کے گھر میں دیکھ لینا خالو ہیں، حضرت عمر فاروق کے گھر میں دیکھ لینا، سلمان فارسی کے گھر میں دیکھ لینا، حضرت مقداد کے گھر میں دیکھ لینا، حضرت عمار کے گھر میں دیکھ لینا، ہیں جی، حضرت ابو ذر کے گھر میں دیکھ لینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لکھا ہے کبھی اس طرح کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، جب بھی شہزادے نہ ملتے ایک کی آواز آتی تھی، ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا ہے، ایک کی آواز آتی تھی، ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا ہے۔ انہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں سنائی ہیں۔